أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 581 581 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الحج آیات 73 تا 76 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اپنی عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں کالجز میں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اور آج ان تینوں کا پہلا پروگرام بھی ہمارے ساتھ ہے. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار بات نہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی بیکار شے نہیں ہے. کیا مراد؟ کہ یہ ایسا کلام ہے جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اس دنیا میں بھی اس امت کا عروج اور زوال قرآن کے ساتھ وابستہ ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی یا ناکامی کا معیار قرآن کے ساتھ تعلق پر ہے. قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. بے شک یہ قرآن اللہ کا ایک فیصلہ کن کلام ہے، کوئی بیکار شے نہیں. مراد ہے کہ ایسی شے نہیں کہ جس کو تم نظر انداز کر دو، جس کو تم بھلا دو، جس کے لیے محنت نہ کی جائے، جس کے لیے اپنے وسائل کو نہ لگایا جائے، صلاحیتوں کو نہ کھپایا جائے. نہیں، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے، حدیث میں بھی ذکر آیا، یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام اور بیکار بات نہیں ہے. ناظرین کرام اس کے بعد ترجمے کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الحج کی آیات 73 تا 76 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، اے لوگو بیان کی جاتی ہے ایک مثال، پس بہت غور سے سنو اسے. بے شک وہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھڑا سکتے اسے مکھی سے. کمزور ہے چاہنے والا اور وہ بھی جسے چاہا گیا. انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا. بے شک اللہ یقیناً بڑی قوت والا زبردست ہے. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے.
وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الحج کی آیات 73 تا 76 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی پچھلی آیات جو ہم پڑھ چکے اور آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان آیات کا آپس میں تعلق اور ربط یا کنیکشن کیا ہے، اس کو ہم ربط آیات میں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر موجود ہے۔ گزشتہ آیت میں حق بات سننے پر ناگواری کا اظہار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید تھی۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا۔ وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا۔ پچھلی آیات میں وہ مشرکین و کفار جو حق سننے سے انکار کر رہے تھے، ان کو جہنم کا ڈراوا دیا گیا تھا۔ اب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اب ایک مثال کے ذریعے کفر و شرک کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین کے شرکی عقائد کی ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے تردید اس مقام پر فرمائی، اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف پیش خدمت ہے، یعنی جو باتیں تفصیل سے بعد میں بیان کی جاتی ہیں تشریح کے طور پر، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب مل کر ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں، یعنی جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بیچارے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے لکھا ہے تعارف کے حوالے سے، انسان اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صحیح حقیقت اور معرفت کہیں اور قدر بندے کو نہیں مل پاتی، تو وہ کسی چھوٹی موٹی شے کو، مخلوق میں سے کسی شے کو معاذ اللہ خدا قرار دے کر اس سے مانگنا شروع کر دیتا، اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی معرفت میں کمی ہو تو بندہ شرک کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آخری نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، تمام معاملات بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مرنا تو سب کو ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم نے حاضر بھی ہونا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے، اس کو ہم تجزیے میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیات 73 تا 76 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 73، خود ساختہ معبودوں کی حقیقت، اسے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 74، اللہ بڑا ہی طاقتور اور ہر ایک پر غالب ہے۔ پھر آیت نمبر 75، رسول بنانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی یہ بندوں کا چوائس نہیں تھا بلکہ یہ کس کا اختیار؟ اللہ کا، جس کو چاہے وہ رسول بنا کر بھیجے۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 76، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الحج آیت نمبر 73 سے ارشاد ہوا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ترجمہ، اے لوگوں، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، پس بہت غور سے سنو اسے۔ بے شک وہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھڑا سکتے اسے مکھی سے۔ کمزور ہے چاہنے والا اور وہ بھی جسے چاہا گیا۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 73 کا ترجمہ ہوا، لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا، اب سورۃ الحج کا آخری رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس آخری رکوع میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ نے ایمان کی دعوت بھی پیش کی ہے اور عمل کا ذکر بھی آتا ہے۔ آج ہم 4 آیات پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 73 سے 76 تک۔ ان میں ہمارے تینوں ایمانیات کا ذکر ہے، توحید کا ذکر بھی ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے اور آخرت کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اگلے نشست میں انشاءاللہ اگلی 2 آیات پڑھیں گے تو اس میں دعوت عمل کا ذکر آئے گا۔ تو بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا، دعوت ایمان 4 آیات میں اور دعوت عمل 2 آیات میں۔ وہ 2 آیات اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اب یہ جو آیت نمبر 73 آئی، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، باطل معبودوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال پر غور و فکر کرنے کی تلقین۔ اللہ نے ایک مثال اس مقام پر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصے اور واقعات بھی بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں بھی بیان کی، کیونکہ واقعات سے اور مثالوں سے باتوں کو سمجھنا آسان ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مثال بیان کی جا رہی مشرکین کی نفی کے لیے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے،
اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں۔ یہ ان کی حقیقت ہے۔ خاص طور پر مشرکین بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ اول تو بے وقوفی تھی کہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشا تھا انہوں نے، اور پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، معاذ اللہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اتنا مجبور ہو اور اتنا بیچارہ بے بس ہو، اس کو معبود بنانا کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، وہ اس قدر لاچار اور بے بس ہیں کہ پیدا کرنا تو بڑی بات، مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ بھی لے اڑے تو اس سے چھین نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، یعنی مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ ان بتوں کو نذرانے اور چڑھاوے پیش کیے جاتے تھے، اس میں کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا، مٹھائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی، اور بھی چیزیں ہوتی ہوں گی۔ بتایا جا رہا ہے اس کھانے پینے میں سے مکھی کو ذرہ لے کر چلی جائے تو یہ بیچارے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو نہ یہ بیچارے مکھی پیدا کر سکتے ہیں، نہ مکھی سے کچھ چھڑا سکتے ہیں۔ ایسے کمزوروں کو معبود بنانا کس قدر بے وقوفی کی بات اور گھٹیا طرز عمل ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، طالب سے مراد جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والا اور مطلوب سے مراد معبود باطل ہے۔ الفاظ آئے تھے ضعف الطالب والمطلوب، طالب پکارنے والا چاہنے والا وہ بھی بیچارہ کمزور ہے، اس کا عقیدہ بھی بھونڈا ہے کہ ایسوں کو پکار رہا ہے، اور جو مطلوب ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بیچارہ بہت ہی کمزور ہے اور بے بس ہے، جس کی بے بسی کا ذکر آ گیا۔ مزید اس تسلسل میں آگے لکھا ہے، پکارنے والا اور جس باطل معبود کو پکارا جا رہا ہے دونوں ہی مجبور، بے بس اور کمزور ہیں۔ ایسے یہ مشرکین، ان کے عقیدے بھی بھونڈے، یہ خود بھی کمزور ہے، ان کا کردار کوئی مضبوط نہیں ہے، اور جن جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں وہ بھی بیچارے کمزور ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اہم نقطہ یہاں پر اہل علم نے بیان فرمایا، وہ توجہ سے نوٹ کیجئے گا۔ اگلا نقطہ لکھا ہے اسکرین پر، آپ ملاحظہ فرمائیے گا، مطلوب کمزور تو طالب بھی کمزور ہے۔ مطلوب کون ہے؟ وہ جھوٹے معبود، کمزور ہے نا، بے بس ہے، تو ان کو پکارنے والا بھی کمزور ہوگا۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، وہ آگے لکھا ہے، اسی طرح مقصد زندگی چھوٹا ہو تو کردار بھی چھوٹا اور گھٹیا ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پیش نظر کیا ہے؟ بس ہمیں شہرت مل جائے، ہے نا، شہرت کے لیے اب وہ برے کام بھی کریں گے، گندے کام بھی کریں گے، عزت کا سودا بھی کریں گے، خودداری اور اپنی عزت نفس کا سودا بھی کر لیں گے، مگر ان کو کیا چاہیے؟ ہماری شہرت ہو جائے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ دولت کے بھکاری ہو جاتے ہیں، یعنی دولت ہی ان کا مقصود بن جاتی ہے۔ اب دولت کمانے کے لیے حلال حرام کی بھی تمیز ختم، کوئی کسی کا گلا کاٹے گا، کوئی ملاوٹ کرے گا، کوئی اور حرام ناجائز کام کرے گا، مگر مقصود کیا ہے؟ دولت کمانا۔ تو دولت ہی اگر مقصد زندگی بن جائے تو کردار اچھا سامنے آئے گا، گھٹیا سامنے آئے گا؟ گھٹیا ہی کردار سامنے آئے گا۔ یہ ناظرین کرام سمجھنے کی بات، مقصد زندگی اگر چھوٹا سا ہو تو کردار بھی بہت چھوٹا اور گھٹیا سامنے آتا ہے، مقصد زندگی اگر اونچا ہو تو بہت عمدہ کردار سامنے آئے گا۔ اللہ کی ذات ہی ہماری مقصود و مطلوب بن جائے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مقصود حیات تھا، اور جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ ہی کو مقصود و مطلوب بنایا تو سب سے پیارا کردار بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں مخلوق کی خدمت بھی ہے اور ظلم کا خاتمہ بھی ہے، عدل کے نظام کی جد و جہد بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی ہے، اور آخرت پیش نظر بھی ہے۔ اتنا اونچا مقصد زندگی ہوگا تو کردار بھی بہترین ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں گھٹیا اور برے کردار سے محفوظ رکھے، اور عمدہ کردار یعنی اللہ کا تقوی، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 73 کا بیان مکمل ہوا۔ اگلی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 74، ارشاد ہوا، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ ترجمہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، بے شک اللہ یقیناً بڑی قوت والا زبردست ہے۔ یہ آیت نمبر 74 کا ترجمہ ہوا۔ پچھلی آیت میں بے بسی ذکر کر دی گئی جھوٹے معبودوں کی، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے معبودوں کے اندر کیوں پھنس کر رہ جاتا ہے، اس کی وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اس آیت کے ذیل میں، حقیقت میں لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح حقیقی رب کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کی قدر سے مراد اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت دل میں ہونا، اللہ انگلش میں کہیں گے اللہ کی ویلیو دل میں ہونا۔ جس شے کی ویلیو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارا رویہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے۔ تو ان جھوٹے معبودوں کو پکارنے والوں سے غلطی کیا ہوئی؟ اللہ کا صحیح تعارف ان کو حاصل نہ ہوا، اللہ کی صحیح قدر اور اللہ کی معرفت ان کو مل نہ سکی، تو وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے معبودوں کے اندر پھنس کر رہ گئے۔ آگے مزید لکھا ہے، وہ دیگر معبودوں کو
اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ کی بے حد و بے حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتے۔ جب اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کی عظمت دل میں پیدا نہ ہوئی، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معبود بنا لیا۔ کسی نے سورج کو معبود بنا لیا معاذ اللہ، کسی نے چاند و ستاروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، کسی نے کسی درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور یہ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بت بنا کے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ان سب میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف اور اللہ کی قدر دل میں نہ ہونا، اس کی معرفت کا نہ ہونا۔ آگے مزید لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کمی ہو تو اس کی عبادت اور اطاعت میں بھی سستی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ نقطہ ہم سب کے لیے بھی ہے، نوٹ کیجئے گا، ایک مثال ذہن میں رکھیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہو 1-1.5 سال کا، اس کے سامنے 100 روپے کا نوٹ رکھا ہوا ہو، بلکہ 1000 روپے کا بھی رکھا ہوا ہو، بلکہ 5000 روپے کا بھی رکھا ہوا ہو، وہ 1-1.5 سال کا بچہ پہلے تو اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کے قریب جا کر کیا کرتا ہے؟ اس کو ہاتھ میں لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ منہ میں لیتا ہے، پھر پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس بچے کو 100 کیا 5000 روپے کے نوٹ کی بھی ویلیو معلوم نہیں۔ اور آپ کے میرے سامنے 50 روپے کا نوٹ بھی ہوگا تو پھاڑیں گے، پھینکیں گے، سنبھال کے رکھیں گے نا؟ کیوں؟ ہمیں قدر معلوم ہے، بچے کو قدر معلوم نہیں۔ کلیئر ہے؟ ایسی اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی تو معاذ اللہ لوگ نماز بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو اللہ کی محبت بھی بڑھے گی، اللہ کی اطاعت بھی ہوگی اور اللہ کی بندگی کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے تعلق سے آخری نقطہ تشریح کا پیش خدمت ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ بڑی طاقت و قدرت والا اور ہر چیز پر غالب ہے۔ جتنا اللہ کی عظمتیں ہم پر آشکارا ہوں گی، کھلیں گی، اتنا اس کی قدر بڑھے گی، اتنا اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بہت طاقتور اور کل اختیار رکھنے والا، ہر شے پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، اگلی 2 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، تاہم ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 ارشاد ہوا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 75 کا ہوا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے کا لکھا ہے، کفار کے ایک اعتراض کا جواب۔ اعتراض تو بہت سارے کیے تھے کفار نے، ایک اعتراض کیا تھا وہ آگے ہم نے نقل کیا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو رسول کیوں نہ بنایا گیا؟ یہ اعتراض تھا ان کا۔ یعنی مکہ ایک بڑا شہر تھا، بلکہ سینٹرل شہر تھا وہ تو پورے عرب کا، اور طائف ایک بڑا شہر تھا۔ تو ان مشرکین کو اعتراض یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو کہ یتیم تھے ماضی میں، ان کو کیوں اللہ نے رسول بنایا؟ اللہ کسی بڑے فرد کو بناتے، مالدار آدمی کو بناتے، کسی سردار کو اللہ اپنے رسول بناتے۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے اعتراض تھا، اور اعتراض کی کوئی بنیاد نہیں تھی، بس وہی حسد کا معاملہ تھا یا وہی تکبر کا معاملہ تھا کہ ہم کسی کو بڑا کیوں مانے، ہم بڑے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں کے اندر اسی طرح کا تکبر کا معاملہ تھا۔ آگے لکھا ہے مزید، رسول رسول کی جمع ہے۔ رسول کا لفظ آیا تھا، رسول رسول کی جمع ہے، رسول واحد اور رسول جمع ہے۔ آگے لکھا ہے مطلب قاصد یا پیغام پہنچانے والا۔ قاصد بھی کون ہوتا ہے؟ جو پیغام کسی کا کسی کو پہنچاتا ہے، یا پیغامبر۔ پیغمبر فارسی میں ہم کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا۔ اب یہاں پر بڑا دلچسپ بیان ہے، اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے۔ یعنی پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں میں سے بھی چنا اور اللہ نے انسانوں میں سے بھی چنا۔ ہم واقف ہیں آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ ان سب کو چنا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ آگے مزید لکھا ہے کسی کو رسول بنانا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول نہیں بنائیں گے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا، جس کو چاہے وہ رسول بنائے۔ ایک اور اہم بات آگے مزید لکھا ہے، اللہ جسے چاہے فرشتوں میں سے کسی کو اپنا رسول بنا دے اور جسے چاہے انسانوں میں سے کسی کو رسول بنا دے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فرشتوں میں سے معروف کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، جو پیغمبروں پر اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، ان کو بھی کس نے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور انسانوں میں سے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ لیکن یہ لوگوں کی خواہش پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ اور ایک اور بات، رسول کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا تھا، رسول کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا تھا، اللہ نے جس کو چاہا رسول کے طور پر منتخب فرمایا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اہم نقطہ مزید نوٹ کیجئے گا، لکھا ہے سلسلہ رسالت کی 2 کڑیاں، فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے رسول۔
اللہ نے رسالت کا یہ پیغام بھیجنے کا سلسلہ جب شروع کیا تو اس کی دو اہم کڑیاں ہیں، ایک ہے فرشتوں میں سے رسول اور ایک ہے انسانوں میں سے رسول۔ مثال کے طور پر آگے آسانی کے لیے ہم نے لکھا ہے قرآن کریم بھی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا اور آپ نے پھر ہم تک پہنچایا، انسانوں تک اس کو پہنچایا۔ آگے مزید لکھا ہے اللہ بندوں کی باتوں کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور مزید آگے لکھا ہے وہی جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے۔ یہ اعتراض کا جواب بھی آ گیا، مکہ والوں کے اعتراض کا جواب، اور رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ جیسے پروگرام کی ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں ایمانیات کا بیان ہے، پہلی دو آیات میں شرک نفی بھی تھی، توحید کا ذکر بھی آ گیا، اب رسالت کا بیان بھی آ گیا۔ تیسرا مشہور عقیدہ کون سا ہمارا؟ آخرت کا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں آخرت کا بیان مختصراً آ رہا ہے۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ حج کی آیت نمبر 76 ارشاد ہوا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 76 کا ترجمہ آسان سی بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ عقیدہ آخرت کا بیان ہے نا، توحید کا ذکر آ گیا، رسالت کا ذکر آ گیا، اب آخرت کا ذکر ہے۔ آگے مزید لکھا ہے اللہ لوگوں کے پیش آنے والے اور گزر جانے والے حالات سے باخبر ہے۔ جو کچھ ماضی میں ہم کر چکے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو آج کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو مستقبل میں کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ آخری بات لکھی ہے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، جس کے مطابق روز قیامت سب کا انجام ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اور وہ جو فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جو اعمال کر رہے ہو اسی کے مطابق کل نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرتے ہوئے کل اچھا مقام جنت میں ٹھکانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے اس موقع پر سوالات کا موقع ہوتا ہے، اور آج ہمارے یہ تینوں ساتھی پہلی مرتبہ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، تو آج ان کا پہلا سوال لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے اللہ کی قدر پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں اللہ کی قدر پہچاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ گڑبڑ کیوں کرتے ہیں مشرکین؟ جب اللہ کی قدر سامنے نہیں ہوتی تو کسی چھوٹی موٹی شے کو خدا بنا لیتے، معبود بنا لیتے، معاذ اللہ۔ اللہ کی قدر پہچاننے کے لیے کیا کریں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، ہمیں ہمارے وجود میں جھانک کر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ جتنا اس کائنات کی عظمتوں پر غور و فکر کریں گے، اور آج تو انسان کی نالج بہت بڑھ گئی نا، یعنی بگ بینگ کو بھی ہم جانتے ہیں، اور بلیک ہولز کو بھی ہم جانتے ہیں، ایکسپینڈنگ یونیورس کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کائنات کے اندر کتنی گیلیکسیز و کہکشائیں ہیں، اور ان میں کتنے سارے سولر سسٹمز ہیں۔ جتنا انسان کا فلکیات کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، عظمت اللہ کی آشکار ہوتی چلی جا رہی۔ یہ سارا کچھ نظام خود بخود تو نہیں ہے۔ پھر انسان اپنے وجود کے اندر نگاہ ڈالے تو ایسے ایسے میریکلز اللہ تعالیٰ نے، ایسی ایسی انوکھی باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں رکھی، یہ سب کچھ خود بخود ممکن نہیں ہے۔ تو جب غور کرتے اللہ کے انعامات پر، اللہ کے احسانات پر، اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی عظمتوں پر، تو اللہ کی قدر معلوم ہوتی جائے گی، اور یوں اللہ کی اطاعت میں بھی اور عبادت میں بھی آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام بھی پیغمبروں پر وحی لاتے تھے یا اور بھی فرشتے لاتے تھے؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا جبریل علیہ السلام ہی پیغمبروں پر وحی لاتے تھے یا اور فرشتے بھی؟ معروف بات تو یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام ہی وحی لاتے تھے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن کریم کے تعلق سے سورہ البقرہ کی آیت 97 میں 97 میں ذکر آتا ہے کہ بے شک جبریل امین نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو معروف بات تو یہی ہے۔ البتہ ہمیں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کبھی اور فرشتوں کے جھرمٹ میں بھی آتے تھے۔ مثلا ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانعام کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور سورۃ الانعام کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل علیہ السلام ایک ہی رات میں سورۃ الانعام کو لے کر آئے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں ایک ہی رات میں سورۃ الانعام لے کر آئے کون؟ جبریل امین علیہ السلام، اور 165 آیات تقریباً سورۃ الانعام میں، اور وہ ایک ہی رات میں رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی جبریل امین کے ساتھ اور فرشتے بھی آتے تھے۔ یہ عظمت کا بیان ہے، البتہ نزول ہوتا تھا جبریل امین کے ہی ذریعے سے۔
ویسے اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا جبریل امین کے علاوہ بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ شب قدر کے حوالے سے سورۃ القدر پڑھتے ہیں نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جبریل بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں اور فرشتے اور بھی نازل ہوتے ہیں۔ ہم غزوہ بدر میں دیکھیں فرشتوں کا نزول ہوا ایمان والوں کی محنت کے لیے، اور مواقع پر بھی نزول ہوا۔ بارہا ہم نے ایک حدیث پیش کی، قرآن کی محافل پر بھی فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو ایک ہے وحی کا لے کر آنا، وہ تو معروف بات ہے کہ جبریل امین لے کر آتے تھے، لیکن فرشتوں کا ان کے ساتھ آنا یہ بھی ثابت ہے، اور وحی کے نزول کے علاوہ فرشتوں کا آنا یہ بھی قرآن حکیم اور احادیث سے ثابت شدہ بات ہے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ آج کا میرا سوال یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ان معاملات سے کیا مراد ہے؟ ان معاملات سے کیا مراد ہے؟ بڑا اہم اور عملی سوال ہے۔ تین باتیں ہیں، ہمارے دلوں میں کیا نیتیں کل یہ بھی پیش ہوں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سورہ عادیات میں آتا ہے کہ سینوں میں جو کچھ راز ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ ہماری زبان سے جو کچھ جاری ہو رہا ہے یہ بھی سب ریکارڈ پر ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے سورہ قاف میں کہ کوئی لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ہر عمل پیش ہوگا چاہے ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا۔ تو نیتیں بھی پیش ہوں گی، اقوال بھی پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دیجیے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ۔ آج کا نقطہ بہت آسان ہے لیکن ایک ترتیب سے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا، قرآن کریم میں پاروں کی تعداد 30 ہے۔ قرآن کریم میں پاروں کی تعداد 30 ہے، اور مقصود یہ تھا کہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ منزلیں کتنی ہیں قرآن میں؟ 7، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہفتے میں قرآن کی تکمیل ہو جائے۔ لیکن جب کمزوری آئی تو کسی نے 30 پارے کیے کسی دور میں، مقصود کیا تھا کہ ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ ناظرین کرام دیکھ لیں ہم نے آخری مرتبہ قرآن کی تکمیل کب کی تھی؟ چیک کر لیجئے، آپ نے ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب ختم کیا تھا خود سے پڑھنا، اس کی بات کر رہا ہوں، چیک کر لیجئے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کو جو بات تشریح میں ہم سمجھ چکے ہیں تفصیل سے۔ حاصل مطالعہ میں 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات، تمام باطل معبود مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور لے کر چلی جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کسے رسول مقرر فرمائے۔ کوئی اپنی محنت سے رسول بن سکتا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی منتخب فرماتے تھے۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، نیت بھی، قول بھی اور اعمال بھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام جائزے کی طرف چلتے ہیں، سیلف اسسمنٹ۔ چند آیات ہم نے سمجھ لی، اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں تعلق سے اس تناظر میں۔ 3 سوالات آج بھی ہیں جائزے کے طور پر۔ پہلا سوال، کیا ہم اپنی تمام تر حاجات اللہ ہی سے مانگتے ہیں؟ دینے والا کون ہے؟ فقط اللہ۔ تو کس سے مانگے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ اگلا سوال، کیا ہم اللہ کی ویسی قدر کرتے ہیں جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے؟ جب قدر میں اللہ کی کمی ہو جائے تو انسان کسی چھوٹی موٹی شے کو خدا اور معبود کا درجہ دیتا ہے، کوئی مال کو اور کوئی شہرت کو، کوئی کرسی کو، کوئی اقتدار کو، کوئی کسی بت کو، کوئی سورج کو، چاند ستاروں کو۔ کب؟ جب اللہ کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ اور اللہ کی قدر کے حصول کے لیے اس کائنات پر خود اپنی جانوں پر بھی غور و فکر کرنا، قرآن بار بار اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور اگلا سوال ہے ناظرین کرام جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ایک انٹرویو ہوتا ہے تو کتنی تیاری کرتے ہیں، باس نے کال کیا ہو تو کس قدر تیاری کرتے ہیں۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور بادشاہ اللہ جب ہمیں پکارے گا اور سب کے سب اس کے سامنے پیش ہوں گے، کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حساب کو آسان فرمائے اور آج مہلت اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سوال پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کس صورت میں وزن اعمال کا ذکر ہے؟ اعمال تولے جائیں گے، کس صورت میں ذکر ہے؟ 3 آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ اللیل یا سورۃ القارعہ یا سورۃ الماعون۔ درست جواب ہے سورۃ القارعہ آیت نمبر 6 اور 8۔ سورۃ القارعہ آیت نمبر 6 اور 8، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ عمدہ زندگی میں ہوگا، دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے، برائیاں گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔
ناظرین کرام آج کا سوال نوٹ کیجیے گا. آج کا سوال ہے کس صورت میں ذکر ہے کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے؟ 3 آپشنز آج بھی ہیں، سورۃ النبا یا سورۃ النازعات یا سورۃ الانشقاق. سورۃ النبا یا سورۃ النازعات یا سورۃ الانشقاق. درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، اس لیے کہ حسب معمول پروگرام کا وقت ہوا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، اور تمام تعاون کرنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.